سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھنا صحیح طرح سیکھیں، قرآن کا ناظرہ ایک دفعہ پورا کر لیں، تاکہ میں قرآن جہاں سے بھی کھولوں میں قرآن کو صحیح طرح پڑھ سکوں، قرآن میری زبان کے اوپر فلو کرے۔ لہٰذا اگر ہم اس وقت اس حالت میں ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، قرآن پڑھنا ہمارے لیے فلوئنٹ نہیں ہے، ہمیں احساس ہے کہ میں ابھی اس جگہ پہ نہیں پہنچا جہاں پہ میں قرآن کو بالکل فلوئنٹلی پڑھ سکوں، یا قرآن کو جو ہے وہ فراٹے لے کے پڑھ سکوں، یا میں قرآن پڑھتے ہوئے میری جو قرآن کے مخارج ہیں الفاظ کے وہ صحیح نہیں نکلتے ہیں، تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اپنے مخارج کو صحیح کریں، قرآن کی تجوید کو صحیح طرح سے سیکھیں، اور یہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم سب کے سامنے کہاں کریں، بال سفید ہو چکے ہیں، کس کے سامنے بیٹھ کے قرآن سیکھیں، تو بہت سے 1-on-1 کلاسز ہیں اویلیبل، وہاں پہ اپنے جو ٹائم ہمیں سوٹ کرتا ہے، جو وقت ہم دے سکتے ہیں، اس ٹائم کو دے کے 1-on-1 کلاسز لی جا سکتی ہیں، آن لائن، ان پرسن، تاکہ ہمارا قرآن صحیح ہو۔ کم از کم ایک قرآن کا کمپلیٹ ناظرہ کسی ایسے قاری کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں جو کہ آپ کو سکھا سکے۔ پہلے وہ آپ کو فوائد مکیہ چھوٹی سی ایک کتاب ہے، اس سے آپ کو مخارج کے اصول سکھا دیں گے، تجوید کے اصول سکھا دیں گے، اور اس کے بعد پھر اگر آپ ان کے ساتھ پڑھیں گے تو چند پارے پڑھنے کے بعد آپ کی زبان کھل جائے گی، اور باقی کا ایک دفعہ ان کے ساتھ قرآن پڑھ لیں گے تو آپ کو اتنا ہو جائے گا کہ بھئی میں نے ایک دفعہ صحیح طرح قرآن پڑھ چکا ہوں، اب مجھے اپنی انشاءاللہ میں اس کے اوپر پڑھتا رہوں گا تو مزید آسانی ہو جائے گی۔ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو پڑھتے ہوئے اسٹرگل کرتا ہے اس کو زیادہ اجر ملتا ہے اس شخص کے مقابلے میں جو قرآن کو فٹافٹ پڑھتا ہے، فٹافٹ نہیں۔ یہ قرآن ہمارے دین کی خوبصورتی ہے۔ کسی کو ان کلاسز میں ایڈمیشن لینے کی کوئی مشکل ہو یا جاننا چاہتے ہوں کہ کہاں سے لے جائیں، آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں انشاءاللہ آپ کو پورا گائیڈ کروں گا کہ کس طرح یہ کلاسز ہو سکتی ہیں، سیکھیں۔ اس میں ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے، قبر میں جانے سے پہلے بندہ کسی وقت پہ سیکھ سکتا ہے، اور خوبصورتی یہ ہے کہ اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ میں قرآن کو حفظ کروں گا، اور ساتھ ساتھ ایک ایک لفظ ہی اگر حفظ کرنا شروع کر دیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر کے معاملے میں اتنے رحیم ہیں، اتنے زیادہ سخی ہیں کہ جب اگر ہم یاد کرتے کرتے ہی فوت ہو گئے تو روز محشر جب ہم اٹھائے جائیں گے تو حافظ ہی اٹھائے جائیں گے۔ لہٰذا اس نیت کے ساتھ کہ میں نے قرآن کو حفظ کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا شروع کریں، اور صرف نیت تو نہیں ہے، تھوڑا سا ایکشن بھی دکھانا ہے، تھوڑا تھوڑا یاد بھی کرنا شروع کر دیں، آخری 10 صورتوں سے یاد کرنے کی شروع کریں، پھر نصف تک آئیں، پھر ثلث تک آئیں، پھر پورا ہو جائے، آہستہ آہستہ یاد کرنا شروع کریں۔ اگر یاد ہو گیا تو بہت اچھا، اگر یاد کرتے کرتے بیچ میں کسی وقت اللہ نے اپنے پاس بلا لیا تو یہ بات تو یقینی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ کامل حافظ ہی اٹھائیں گے۔